بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی پس نقاب، جس کے مصنف ہیں مرزا امجد بیگ، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کہانی بھی پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ کیا آپ یہ بھی جانتی ہیں کہ وہ نامحرم عورتوں سے ملتے رہتے تھے؟ وکیل صفائی نے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ میری موکلہ کا بیان ہے کہ کئی عورتوں سے مقتول کے تعلقات تھے۔ آپ تعلقات کا مطلب تو سمجھ ہی رہی ہیں نا؟ یہ جھوٹ ہے، سفید جھوٹ، وہ احتجاجی لہجے میں بولی۔ آپ کے پاس میری موکلہ کے دعوے کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے کوئی دلیل یا ٹھوس ثبوت موجود ہے؟ وکیل صفائی نے پوچھا۔ سلیقہ بانو نے حتمی لہجے میں کہا، اپنے بھائی کے کردار کی مضبوطی ثابت کرنا میں ضروری نہیں سمجھتی۔ مجھے یقین ہے کہ ان کا کردار پاکیزہ تھا۔ ملزمہ نامحرم عورتوں کے حوالے سے ان پر الزام لگاتی ہیں۔ بالکل اسی طرح یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ مقتول بھی اپنی بیوی پر جھوٹے الزام لگاتا تھا۔ وکیل صفائی نے مستحکم لہجے میں کہا، میری موکلہ بھی کردار کی مضبوط اور اپنے شوہر کی وفادار رہی ہے۔ مجھے ملزمہ کے کردار سے اب کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ سلیقہ نے بیزاری سے کہا، جب بھائی ہی نہیں رہے تو اس عورت کے کردار کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے؟ اب ہمارا اس سے کوئی رشتہ ناتا نہیں رہا۔ وکیل صفائی نے تیز لہجے میں کہا، آپ بھی کمال کرتی ہیں محترمہ۔ ایک طرف تو آپ میری موکلہ سے لا تعلقی ظاہر کر رہی ہیں اور دوسری جانب اسے موت کے منہ میں دھکیلنے کی خواہاں ہیں۔ آپ کا دوغلا رویہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ اس میں آپ کی سمجھ کا قصور ہے وکیل صاحب۔ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ وہ کھسیانے انداز میں بولا۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں، سلیقہ بانو نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا، کہ بھائی کی موت کے بعد نورین کے کیا کردار اور اعمال ہیں اس سے مجھے کوئی غرض نہیں۔ میں اسے ہر حال میں پھانسی کے پھندے سے لٹکتا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں۔ اگر میں یہ کہوں گی تو آپ کو اعتراض ہوگا کہ وہ میرے بھائی کی موت کی ذمہ دار ہے، اس لیے میں نہیں کہوں گی کہ آپ کی موکلہ میرے بھائی کی قاتل ہے۔ سلیقہ بانو نے بڑے سلیقے سے وکیل صفائی پر چوٹ کی تھی۔ وہ جھیمپے ہوئے لہجے میں بولا، سلیقہ بانو، آپ نے وکیل استغاثہ کے ایک سوال کے جواب میں بتایا ہے کہ وقوعہ کے روز آپ کا بھائی لاہور نہیں گیا تھا بلکہ کراچی ہی میں تھا۔ جی ہاں، میں نے ایسا کہا ہے۔ میری موکلہ کا کہنا ہے کہ مقتول نے ایک روز کے لیے لاہور جانے کی بات کی تھی۔ وکیل صفائی نے کہا، آپ اپنی بات کی سچائی ثابت کرنے کے لیے کیا کہیں گی؟ سلیقہ بانو نے جواب دیا، مجھے اس سلسلے میں کوئی ثبوت پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے، پڑھے لکھے کو فارسی کیا ہے؟ وقوعہ کی رات اپنے گھر میں میرے بھائی کا قتل ہوا۔ میرے مقتول بھائی کا بنگلہ بہادر آباد میں واقع ہے، جو کراچی کا ایک پوش علاقہ ہے۔ اگر احمد بھائی اس رات کراچی میں نہیں تھے تو پھر وہ اپنے بنگلے میں کس طرح قتل ہوئے؟ سلیقہ بانو بڑے اعتماد اور خوبصورتی سے وکیل صفائی کے سوالوں کے جواب دے رہی تھی۔ مجھے اس کے انداز نے خاصا متاثر کیا۔ عام طور پر گواہ خاصے نروس اور گھبرائے ہوئے رہتے ہیں۔ سلیقہ بانو بڑی منفرد گواہ ثابت ہو رہی تھی۔ وکیل صفائی نے جھنجھلاہٹ آمیز لہجے میں کہا، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ پھر آپ کا کیا مطلب تھا وکیل صاحب؟ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ وقوعہ کے روز مقتول نے لاہور جانے کے حوالے سے میری موکلہ سے غلط بیانی کیوں کی، حالانکہ وہ کراچی ہی میں تھا اور آدھی رات کو نقاب پوش کے بھیس میں خود اپنے ہی گھر میں نقب لگانے آن پہنچا تھا۔ وکیل صفائی خاصا سٹ پٹا گیا تھا، اسی لیے اس کی باتوں میں کوئی ربط نہیں رہا تھا۔ شاید اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا۔ سلیقہ بانو نے کہا، میرا خیال ہے بھائی نے آپ کی موکلہ سے لاہور جانے والی بات نہیں کی ہوگی۔ اگر ایسا کوئی پروگرام وہ بناتے تو مجھے ضرور آگاہ کرتے۔ آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ میری موکلہ دروغ گوئی سے کام لے رہی ہے؟ وکیل صفائی نے تپتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ اگر آپ کی یادداشت آپ کا ساتھ دے رہی ہے تو میں تھوڑی دیر پہلے وکیل استغاثہ کو اس سوال کا جواب دے چکی ہوں۔ سلیقہ نے جارحانہ لہجے میں کہا، اور اگر بدقسمتی سے معاملہ اس کے برعکس ہے تو میں یہی کہوں گی کہ آپ کی موکلہ جھوٹی درجہ اول ہے۔ مگر اس کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ پیدائشی جھوٹا ضرورت سے زیادہ عادتاً جھوٹ بولتا ہے۔ سلیقہ بانو نے زہریلے لہجے میں کہا، جبکہ یہاں تو دونوں ہی صورتیں موجود ہیں۔ آپ کو نظر نہیں آ رہی تو میں سوائے افسوس کے اور کیا کر سکتی ہوں؟ اب میں آپ سے جگہ بدلنے کی فرمائش کرنے سے تو رہی۔ جگہ بدلنے کی فرمائش؟ آفتاب لودھی ہونکوں کی طرح منہ کھول کر سلیقہ بانو کا منہ تکنے لگا۔
یہ کیا بات کی آپ نے؟ وہ بولی، یعنی میں وکیل صفائی بن جاؤں اور آپ کو وٹنس باکس میں کھڑا کر دیا جائے۔ بات آئی سمجھ میں وکیل صاحب؟ واٹ نان سینس ٹاکنگ یو آر! وکیل صفائی پاؤں پٹکتے ہوئے بولا۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ جج نے 15 روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ عدالت سے باہر نکل کر میں نے سرفراز سے پوچھا، نورین جس شخص کے ساتھ عدالت آئی تھی، کیا آپ اسے جانتے ہیں؟ اس نے نفی میں گردن ہلائی اور سوالیہ نظر سے سلیقہ بانو کو دیکھنے لگا۔ میں نے سلیقہ کے چہرے پر نگاہ ڈالتے ہوئے کہا، کہیں وہ سمرین کا شوہر افضل خان تو نہیں تھا؟ نہیں بیگ صاحب، سلیقہ نے جلدی سے کہا، افضل خان سے میں کئی مرتبہ مل چکی ہوں، اس کو پہچاننے میں کس طرح غلطی کر سکتی ہوں؟ وہ افضل نہیں ہے۔ پھر کون ہو سکتا ہے؟ سرفراز نے پرسوچ لہجے میں کہا۔ میں نے کہا، وہ جو کوئی بھی ہے، ایک بات تو ظاہر ہے کہ وہ نورین کا کوئی قریبی ہے، ورنہ وہ اس کے ساتھ نظر نہ آتا۔ ہاں یہ بات تو ہے، سلیقہ نے تائیدی انداز میں کہا۔ میں نے سرفراز کو مخاطب کیا، سرفراز صاحب، میں آپ کے ذمے ایک کام لگانا چاہتا ہوں۔ آپ کی اہلیہ نے تو بہت اچھی پرفارمنس دی ہے، اب آپ کی باری ہے، تیار ہو جائیں۔ آپ حکم کریں بیگ صاحب، وہ ولولہ انگیز لہجے میں بولا۔ میں بالکل تیار ہوں، ایور ریڈی۔ میں نے کہا، مجھے اس شخص کے بارے میں مکمل معلومات درکار ہیں اور آئندہ پیشی سے پہلے ہم نورین کے حوالے سے کسی بھی بات یا شخص کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ یہ تو خاصا اہم کردار نظر آ رہا ہے، ہمیں ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے۔ سرفراز نے معنی خیز انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا، آپ بے فکر ہو جائیں، یہ کام بہت جلد ہو جائے گا۔ اگلی پیشی میں تو ابھی 15 دن باقی ہیں۔ اور میں واقعی بے فکر ہو گیا۔ دونوں کٹہرے آباد تھے۔ ملزموں کے لیے مخصوص کٹہرے میں نورین موجود تھی، جبکہ گواہوں والے کٹہرے میں شیخ جیولرز کا دیرینہ ملازم عبد الشکور کھڑا تھا۔ آخر الذکر شخص کی عمر 40 اور 45 کے درمیان تھی۔ وہ ایک شریف صورت اور باریش انسان تھا۔ اپنی وضع قطع اور حرکات و سکنات سے وہ پابند صوم و صلات دکھائی دیتا تھا۔ عبد الشکور نے سچ بولنے کا حلف اٹھایا، پھر اپنا بیان ریکارڈ کروانے کے بعد خاموش کھڑا ہو گیا۔ میں نے رسمی سی کاروائی پوری کرنے کے لیے 2-4 سوالات کیے، پھر اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے اپنے سوالات سے فاضل عدالت کو یہ باور کروا دیا تھا کہ وقوعہ کے روز مقتول اپنی دکان سے سیدھا گھر آیا تھا اور لاہور جانے کا اس کا ارادہ چند روز بعد کا تھا۔ اسے عبد الشکور کے ساتھ 1 ہفتے بعد لاہور جانا تھا۔ وکیل صفائی نے اپنی جرح کا آغاز کرتے ہوئے سوال کیا، عبد الشکور صاحب، آپ کو شیخ جیولرز پر کام کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ عبد الشکور نے جواب دیا، 12 سال۔ شکور صاحب، وکیل صفائی نے پوچھا، آپ نے اپنے بیان میں معزز عدالت کو بتایا ہے کہ وقوعہ کے روز مقتول دکان سے سیدھا گھر گیا تھا، کیا آپ یہ بتانا پسند کریں گے کہ اس روز دکان کتنے بجے بند کی گئی تھی؟ ہم روزانہ 8:30 بجے دکان بند کرتے ہیں، عبد الشکور نے کہا۔ وقوعہ کے روز بھی اسی وقت بند کی تھی۔ شکور صاحب، آپ کا دعویٰ ہے کہ مقتول نے آپ سے اپنے لاہور جانے کا کوئی ذکر نہیں کیا تھا، بلکہ آپ نے اپنے بیان میں بتایا ہے کہ وہ لاہور گیا ہی نہیں تھا۔ عبد الشکور نے متحمل لہجے میں کہا، جناب، میں دعویٰ کرنے کا عادی تو نہیں ہوں اور نہ ہی اس فعل کو اچھا سمجھتا ہوں۔ یہ حقیقت ہے کہ وقوعہ کے روز مقتول نے مجھ سے لاہور جانے کے بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی۔ ویسے بھی 1 ہفتے بعد ہم دونوں لاہور جانے والے تھے۔ اگر پروگرام میں اچانک کوئی تبدیلی ہو گئی تھی تو وہ مجھے اس بارے میں ضرور بتاتے۔ وکیل صفائی نے طنزیہ لہجے میں استفسار کیا، شکور صاحب، شیخ جیولرز پر آپ ملازم تھے یا اس دکان کے مالک تھے؟ شکور نے الجھن زدہ لہجے سے وکیل صفائی کو دیکھا اور بولا، میں آپ کے سوال کا مطلب نہیں سمجھا جناب۔ ظاہر ہے میں شیخ احمد صاحب کا ملازم ہی تھا۔ آپ تو یوں ظاہر کر رہے ہیں جیسے آپ مالک اور مقتول ملازم ہو۔ وکیل صفائی نے چوٹ کی، وہ آپ کو بتائے بغیر سانس بھی نہیں لیتا تھا، اپنے ہر پروگرام سے آپ کو آگاہ کرنا اپنا فرض سمجھتا تھا۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے اضافہ کیا، استغاثہ کی معزز گواہ سلیقہ بانو نے بھی آپ کی بہت تعریف کی ہے۔ آخری جملہ اس نے بڑے کٹیلے انداز میں ادا کیا تھا۔ عبد الشکور نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، جناب، تعریف تو اس خدا کی ہے جس کا میں بندہ ہوں۔ ویسے آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ مقتول واقعی مجھ سے بہت قریب تھا۔ وہ مجھ پر مکمل بھروسہ کرتا تھا اور اپنے بہت سے کاروباری راز مجھے بتا دیتا تھا۔ میرا ریکارڈ ہمیشہ شفاف رہا ہے۔ اگر مقتول مجھ پر اعتماد کرتا تھا تو اس میں حیرت کی کون سی بات ہے؟ کیا آپ کو اس پر کوئی اعتراض ہے؟ بالکل کوئی اعتراض نہیں ہے، وکیل صفائی نے سرسری لہجے میں کہا، پھر پوچھا، آپ مقتول کے خانگی حالات کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟
میں نے کبھی ان کے نجی معاملات کو کریدنے کی کوشش نہیں کی۔ اس نے از خود تو بتایا ہوگا، کبھی نہیں۔ آپ کے بیان میں اتنا تضاد کیوں ہے شکور صاحب؟ کیسا تضاد؟ عبد الشکور نے سوالیہ نظر سے وکیل صفائی کو دیکھا۔ وہ بولا، ایک جانب تو آپ کو یہ دعویٰ ہے کہ مقتول آپ پر مکمل بھروسہ کرتا تھا اور ہر بات آپ کو بتا دیتا تھا کیونکہ آپ اس کے بہت قریب تھے، اور دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اس کے خانگی حالات کی کوئی خبر نہیں اور نہ ہی مقتول نے کبھی آپ کو اس بارے میں بتایا ہے۔ یہ تضاد نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ یہ تضاد نہیں بلکہ سمجھ کا پھیر ہے وکیل صاحب۔ عبد الشکور کے لہجے میں چٹان کی سی سختی تھی۔ شاید آپ نے میری بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ آپ ہی سمجھانے کی کوشش کریں، وکیل صفائی نے طنزیہ انداز میں کہا۔ عبد الشکور نے کہا، وکیل صاحب، میرے اور مقتول کے درمیان قربت اور نزدیکی صرف کاروباری نوعیت کی تھی۔ میں نے ان کے گھریلو معاملات کے بارے میں کبھی کھوج لگانے کی کوشش نہیں کی اور نہ ہی وہ خود اس سلسلے میں گفتگو کرتے تھے۔ اب تو آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ وکیل صفائی نے جھنجھلا کر جرح ختم کر دی۔ اس کے بعد استغاثہ کے مزید 2 گواہ بھگتے اور عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ ان گواہوں کے بیانات اور ان پر ہونے والے جرح سرسری نوعیت کی تھی، اس لیے میں اس کارروائی کی روداد سے بچتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ آئندہ پیشی پر استغاثہ کا ایک اہم گواہ غلام حیدر گواہی دینے آیا۔ غلام حیدر کا گھر مقتول کے گھر کے بالکل سامنے تھا۔ وہ ایک ریٹائرڈ سرکاری آفیسر تھا۔ اس کی عمر لگ بھگ 65 سال تھی، مگر صحت ابھی اتنی ڈاؤن نہیں ہوئی تھی جتنی کہ اس عمر میں عام طور پر ہو جاتی ہے۔ غلام حیدر کا بیان ریکارڈ ہو چکا تو میں کراس کوسچننگ کے لیے آگے بڑھا۔ اس کے کٹہرے کے نزدیک پہنچ کر میں نے سوال کیا، غلام حیدر صاحب، آپ نے اپنے بیان میں معزز عدالت کو بتایا ہے کہ وقوعہ کے روز آپ نے مقتول کو حسب معمول گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا؟ جی ہاں، میں نے ایسا ہی کہا تھا۔ میں نے پوچھا، حسب معمول سے آپ کی کیا مراد ہے؟ وہ وقت جب مقتول عموماً رات کو واپس لوٹتا تھا۔ مثلاً کتنے بجے؟ لگ بھگ 9 بجے، اس نے جواب دیا۔ آپ کی معلومات سے لگتا ہے کہ آپ مقتول کے معمولات سے بخوبی واقف تھے۔ میں نے سوالات کے سلسلے کو دراز کرتے ہوئے کہا، کیا آپ دونوں کے درمیان دوستانہ مراسم تھے؟ ہم کبھی ایک دوسرے کے دوست نہیں رہے، حالانکہ آپ دونوں کی رہائش آمنے سامنے ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وکیل صاحب، غلام حیدر نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ دراصل میں کسی اور ٹائپ کا انسان ہوں۔ میرے کچھ اصول ہیں جن پر میں کوئی سمجھوتا نہیں کرتا۔ مقتول کی مثال ایک آنکھ پھوڑ ٹڈے کی سی تھی۔ ایسے لوگوں کے ساتھ مراسم بڑھانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ آنکھ پھوڑ ٹڈا، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے دہرایا، پھر کہا، غلام حیدر صاحب، آپ نے ایک بہت پرانا محاورہ استعمال کیا ہے۔ آج کل کی نسل تو اس سے ناواقف ہی ہوگی۔ غالباً اس کا مطلب ہے بے مروت اور خود غرض قسم کا انسان، جو مطلب نکل جانے کے بعد آنکھیں پھیر لیتا ہو۔ کچھ اسی قسم کا مفہوم بنتا ہے، وہ عام سے لہجے میں بولا۔ میں نے کہا، ممکن ہے مقتول کے لیے دیے رہنے کی عادت سے آپ نے اس بارے میں یہ رائے قائم کی ہو سکتا ہے، وہ بے پرواہی سے بولا، مگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے اگلا سوال کیا، غلام حیدر صاحب، آپ نے بیان دیا ہے کہ وقوعہ کی رات آپ نے مقتول کے بنگلے سے تھوڑے فاصلے پر ایک گاڑی کھڑی دیکھی تھی، جس کے بارے میں آپ کا خیال ہے کہ وہ گاڑی پہلے کبھی وہاں نظر نہیں آئی؟ جی ہاں، وہ ایک سفید شیراٹ تھی، اس نے جواب دیا، اور بڑے مشکوک انداز میں ایک بند بنگلے کے سامنے کھڑی تھی۔ آپ مذکورہ شیراٹ کا نمبر بتا سکتے ہیں؟ غلام حیدر نے دہرایا، 0179۔ کیا وہ گاڑی پوری رات وہاں کھڑی رہی تھی؟ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، نہیں جناب، سامنے والے بنگلے میں ہونے والی فائرنگ کے بعد جب میں اپنے گھر سے نکلا تو وہ گاڑی وہاں موجود نہیں تھی۔ آپ نے پہلی مرتبہ مذکورہ گاڑی کو کب دیکھا تھا؟ لگ بھگ 8 بجے، غلام حیدر نے جواب دیا، اور رات کو 1-1:30 بجے وہ وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ بالکل ایسا ہی ہوا تھا، وہ پورے وثوق سے بولا۔ میں نے جرح ختم کر دی۔ وکیل صفائی اچھل کر گواہ کے کٹہرے کے نزدیک پہنچ گیا۔ اس کا انداز خاصا جارحانہ تھا۔ سلسلہ سوالات کا آغاز کرتے ہوئے اس نے غلام حیدر سے پوچھا، غلام حیدر صاحب، آپ اب تک کہاں تھے؟ گواہ نے مضبوط لہجے میں جواب دیا، میں گزشتہ 60-65 سالوں میں مختلف جگہوں پر رہا ہوں۔ آپ میری زندگی کے کس دور کے بارے میں پوچھ رہے ہیں وکیل صاحب؟ گواہ کے جوابی سوال سے وکیل صفائی ہڑبڑا گیا، جلدی سے بولا، میرا مطلب تھا پہلے آپ گواہی دینے کے لیے کیوں نہیں آئے؟ پہلے کب؟ گواہ نے ترش لہجے میں دریافت کیا۔ گواہ ایک ریٹائرڈ سرکاری آفیسر تھا، اسی لیے وہ وکیل صفائی کو آڑے ہاتھوں لے رہا تھا۔ وکیل صفائی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس نے کون سی جھاڑی میں سینگ پھنسا لیے تھے۔ وہ جز بز ہوتے ہوئے بولا،
میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پہلے جب اس مقدمے کی سماعت ہوئی تھی تو آپ کا نام استغاثہ کے گواہوں کی فہرست میں موجود نہیں تھا، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ کوئی خاص وجہ نہیں، گواہ غلام حیدر نے سرسری سے لہجے میں جواب دیا۔ پہلے مجھے اپروچ نہیں کیا گیا تھا، اس لیے میں نے از خود اپنے آپ کو اس کیس میں داخل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ میں دخل در معقولات کو ایک معاشرتی گناہ سمجھتا ہوں۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے اضافہ کیا، اس مرتبہ استغاثہ نے میری شمولیت کو ضروری سمجھا، سو میں آپ کو یہاں نظر آ رہا ہوں۔ That's all, my dear counselor۔ اوکے اوکے، وکیل صفائی نے ہاتھ کا مخصوص اشارہ کرتے ہوئے جان چھڑانے والے انداز میں کہا، پھر اگلا سوال کیا۔ غلام حیدر صاحب، آپ نے پہلے اپنے بیان میں اور بعد میں وکیل استغاثہ کے ایک سوال کے جواب میں بتایا ہے کہ آپ نے وقوعہ کے روز لگ بھگ 9 بجے رات مقتول کو واپس گھر آتے ہوئے دیکھا تھا۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے اپنی بات کو آگے بڑھایا، آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ آپ اس وقت کیا کر رہے تھے؟ غلام حیدر نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور ٹھہری ہوئی آواز میں بولا، میں اس وقت اپنے گھر کے لان میں چہل قدمی کر رہا تھا۔ رات کے کھانے کے بعد کچھ دیر کے لیے ٹہلنا میرے معمولات میں شامل ہے۔ اس وقت میرے گھر کا بیرونی گیٹ اتفاقاً کھلا ہوا تھا۔ غالباً میرا چھوٹا بیٹا گاڑی باہر نکال رہا تھا۔ میں نے اپنے کھلے ہوئے گیٹ سے مقتول کو اس کے بنگلے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ کیا مقتول پیدل ہی اپنے گھر میں داخل ہوا تھا؟ وکیل صفائی نے سوال کیا۔ گواہ جھٹ سے بولا، میں نے ایسا تو کوئی بیان نہیں دیا۔ پھر آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ غلام حیدر نے کہا، مقتول اس وقت اپنی گاڑی میں سوار تھا، کریم کلر ٹویوٹا کرولا میں۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے اپنی بات مکمل کر دی۔ مقتول کی گاڑی کا نمبر 1386 ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، وکیل صفائی نے تنزیہ انداز میں سراہنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ گاڑیوں کے نمبر یاد رکھنے میں آپ کو ملکہ حاصل ہے۔ کاش ایسا ہی ہوتا، غلام حیدر نے ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا۔ وکیل صاحب، آپ نے یہ دعا مجھے پہلے کیوں نہیں دی؟ وکیل صفائی گواہ کی بات پر بوکھلا گیا، پھر الجھن زدہ لہجے میں بولا، آپ کون سی دعا کی بات کر رہے ہیں غلام حیدر صاحب؟ غلام حیدر نے کھوئے کھوئے انداز میں جواب دیا، ڈیئر ڈیفنس کونسلر، جوانی کے زمانے میں مجھے ایک لڑکی سے شدید محبت ہو گئی تھی۔ میں نے اسے حاصل کرنے کی سر توڑ کوشش کی، مگر شاید وہ میرے مقدر میں تھی ہی نہیں۔ اس کی شادی کہیں اور ہو گئی، میں دیکھتا رہ گیا۔ اب دل مسوسنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں ملکہ کو حاصل نہیں کر سکا۔ جی ہاں، اس لڑکی کا نام ملکہ تھا۔ وکیل صفائی کھسیاہٹ میں مبتلا ہو گیا۔ گواہ نے نہایت ہی خوبصورتی سے اس کا مذاق اڑانے کی کوشش کی تھی، جس میں وہ 100% کامیاب بھی رہا تھا۔ اپنی جھیپ کو مٹانے کے لیے وکیل صفائی نے فوراً وضاحت کرنا چاہی، غلام حیدر صاحب، میرا اشارہ اس گاڑی کے نمبر کی جانب تھا جسے آپ نے وقوعہ کی رات مقتول کے بنگلے کے نزدیک بڑے مشکوک انداز میں کھڑے دیکھا تھا۔ آپ نے وکیل استغاثہ کے سوال کے جواب میں مذکورہ والا سفید شیرٹ کا نمبر فر بتا دیا تھا، اس لیے آپ کی یادداشت کے حوالے سے میں نے ملکہ والی بات کی تھی۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے تصدیق طلب لہجے میں کہا، آپ نے سفید شیرٹ کا نمبر 0179 ہی بتایا تھا نا؟ گواہ نے اثبات میں جواب دیا۔ وکیل صفائی نے سوال کیا، غلام حیدر صاحب، آپ نے بتایا ہے کہ آپ نے پہلی مرتبہ سفید شیرٹ کو کم و بیش 8 بجے مقتول کے بنگلے کے نزدیک مشکوک انداز میں کھڑے دیکھا تھا۔ پہلی اور آخری مرتبہ، گواہ نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، اور وہ گاڑی مقتول کے بنگلے کے نزدیک نہیں بلکہ تھوڑے فاصلے پر کھڑی تھی۔ ٹھیک ہے، وہ تھوڑے فاصلے پر ہی کھڑی تھی، وکیل صفائی نے زچ ہوتے ہوئے کہا۔ اب یہ بھی بتا دیں کہ آپ کو گاڑی کے کھڑے ہونے کا انداز مشکوک کیوں لگا؟ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ مذکورہ شیراٹ ایک بند بنگلے کے سامنے کھڑی تھی، غلام حیدر نے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ میری معلومات کے مطابق وہ بنگلہ گزشتہ 1 ماہ سے بند پڑا تھا۔ ایسی صورت میں کسی اجنبی گاڑی کا وہاں پایا جانا مشکوک ہی کہلائے گا یا نہیں؟ وکیل صفائی نے گواہ کے استفسار کا جواب دینا مناسب نہ سمجھا اور سوال کیا، وقوعہ کی رات 8 بجے جب آپ نے مذکورہ سفید شیراٹ گاڑی دیکھی، آپ اس وقت کہاں تھے اور کیا کر رہے تھے؟ میں اس وقت ایک نزدیکی پارک سے گھر کی جانب آ رہا تھا، اپنے گھر کی جانب، گواہ نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتایا۔ مذکورہ بند بنگلہ میرے راستے میں پڑتا ہے، اس لیے وہ گاڑی مجھے نظر آ گئی۔ میں نے چونک کر پہلے گاڑی کو اور پھر بنگلے کے بیرونی دروازے کو دیکھا تھا، جہاں بدستور ایک کنگ سائز تالا لٹک رہا تھا، جس کا واضح مطلب یہی تھا کہ اس گاڑی میں آنے والا یا آنے والے مذکورہ بنگلے میں داخل نہیں ہوا تھا یا ہوئے تھے، بلکہ کہیں اور گیا تھا یا گئے تھے۔ وکیل صفائی نے چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا،
آپ نے اپنے بیان میں اور ازاں بعد وکیل استغاثہ کی جرح کے جواب میں اس سفید شرٹ کا خصوصاً ذکر کیا ہے؟ کیا اس کی کوئی خاص وجہ؟ میں نے تو آپ کی جرح کے جواب میں بھی مذکورہ گاڑی کا ذکر بڑی دلچسپی اور توجہ سے کیا ہے، بلکہ آپ نے اس بارے میں اہتماماً سوالات کیے ہیں۔ اس کی کوئی خاص وجہ؟ آپ سوال نہ کریں، میری بات کا جواب دیں، وکیل صفائی نے چڑ کر کہا۔ گواہ کے مضبوط اعصاب نے وکیل صفائی کو دقت میں ڈال دیا تھا۔ غلام حیدر نے تعاون آمیز لہجے میں کہا، ڈیٹس اوکے۔ پھر ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا، میں اس مقدمے میں استغاثہ کے گواہ کی حیثیت سے شامل ہوں۔ میں نے جو کچھ وقوعہ کی رات مشاہدہ کیا وہ اپنے بیان کی صورت میں ریکارڈ کروا دیا۔ وکیل استغاثہ اور وکیل صفائی کے حوالات کے جوابات دینا بھی مجھ پر لازم ہے، اس لیے آپ حضرات نے مجھ سے جو کچھ پوچھا وہ میں نے بتا دیا۔ پتہ نہیں آپ کس وجہ کو دریافت کرنے کی سعی میں سر دھڑ کی بازی لگا رہے ہیں۔ وکیل صفائی گواہ کے اس حملے پر بغلیں جھانکنے لگا۔ جج کئی مرتبہ دیوار گیر کلاک کو دیکھ چکا تھا۔ عدالت کا وقت ختم ہونے میں چند منٹ باقی تھے۔ جج نے وکیل صفائی سے پوچھا، وکیل صاحب، آپ استغاثہ کے گواہ سے کوئی اور سوال کرنا چاہیں گے؟ نو سر، وہ مشینی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، میری جرح مکمل ہو چکی ہے۔ کورٹ از ایڈجرنڈ۔ جج نے بھاری بھرکم آواز میں عدالت برخاست کرنے کا اعلان کیا۔ آئندہ پیشی 1 ماہ بعد تھی۔ میں نے استغاثہ کے گواہوں پر اب تک کی جرح کے دوران میں نہایت ہی اہم پوائنٹ معزز عدالت کے ریکارڈ پر لانے کی کوشش کی تھی۔ آفتاب لودھی اس بات سے خاصا نروس ہو رہا تھا کہ اس قسم کی باتیں پہلے تو زیر بحث نہیں آئی تھیں۔ اس کی الجھن اپنی جگہ جائز تھی۔ مجھے قوی امید تھی کہ وکیل صفائی اس حقیقت سے قطعی ناواقف تھا کہ آگے چل کر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں میرے لیے کتنی مفید اور معاون ثابت ہونے والی تھیں۔ آئندہ تاریخ سے 1 روز قبل رات کے وقت میرے رہائشی فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے فون اٹینڈ کیا تو دوسری جانب سردار احمد تھا۔ السلام علیکم بیگ صاحب، وہ اپنے مخصوص لہجے میں بولا۔ میں نے وعلیکم السلام کہنے کے بعد پوچھا، خیریت سردار صاحب؟ بالکل خیریت ہے، بس آپ سے ایک ضروری بات پوچھنا تھی۔ کیسی ضروری بات؟ میں چونک اٹھا، سمجھ میں نہیں آ رہا شروع کہاں سے کروں۔ وہ متذبذب لہجے میں بولا۔ میں نے کہا، کہیں سے بھی شروع ہو جائیں، میں ہمتن گوش ہوں۔ سردار احمد نے کہا، آپ کو شاید میری بات کا یقین نہ آئے، مگر میں سچ کہہ رہا ہوں کہ آج ایک شخص نے پیشکار کے نمائندے خصوصی کی حیثیت سے مجھ سے ملاقات کی ہے۔ دوران ملاقات اس نے کچھ خطرناک باتیں کی ہیں۔ کیسی خطرناک باتیں؟ میں نے گہرا سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔ وہ بولا، بیگ صاحب، اس شخص کا کہنا ہے کہ اگر ہم چاہیں تو پیشکار اس مقدمے کو ہماری مرضی کا رخ دے سکتا ہے، اور اس کے لیے ہمیں پیشکار کی مٹھی گرم کرنا ہوگی۔ میں نے کہا، کیونکہ پیشکار کے جج سے خصوصی تعلقات ہیں، وہ پیشکار کی بات ٹال نہیں سکتا۔ کیوں، یہی کہانی سنائی ہے نا اس شخص نے؟ بالکل ایسی ہی باتیں کی ہیں اس نے۔ سردار احمد حیرت بھرے لہجے میں بولا، کیا ہماری عدالتوں میں واقعی ایسا ہوتا ہے؟ عام طور پر تو ایسا نہیں ہوتا، میں نے حتمی لہجے میں کہا، لیکن ایسی مثالیں ناپید بھی نہیں ہیں۔ دراصل یہ منفی سوچ رکھنے والے بعض پیشکاروں کی ایک چال ہوتی ہے۔ ہمارے ملک کے ہر محکمے میں کالی بھیڑوں کے وجود سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہماری عدالتی دنیا کی یہ کالی بھیڑیں یعنی چند پیشکار اس قسم کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن ایسے معاملات میں جج صاحبان ملوث نہیں ہوتے۔ پھر پیشکار ایسے دعوے کیوں کرتے ہیں؟ وہ جج کی رائے کو حسب منشا تبدیل کروا سکتے ہیں؟ سردار احمد نے پوچھا۔ میں نے بتایا، اگر وہ دعوے نہ کریں تو ان کے جھانسے میں کون آئے؟ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، دراصل یہ پیشکار کا ایک اسسٹنٹ ہوتا ہے۔ وہ دونوں پارٹیوں سے علیحدہ علیحدہ اس قسم کی باتیں کرتا ہے اور دونوں کو یقین دلاتا ہے کہ وہ جج کو ان کی مرضی کے مطابق ہموار کر لے گا، لیکن در حقیقت ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ پیشکار اپنے نمائندہ خصوصی کے ذریعے دونوں پارٹیوں سے رقم بٹور کر خاموش ہو بیٹھتا ہے۔ ظاہر ہے کسی ایک پارٹی کے حق میں تو فیصلہ ہونا ہی ہے۔ جیتنے والی پارٹی یہی سمجھتی ہے کہ اس میں پیشکار کی کسی کرامت کو دخل ہے۔ ہارنے والی پارٹی کی رقم واپس کرتے ہوئے وہ کہتا ہے، دیکھیں جناب، میں نے تو بہت کوشش کی مگر خدا کو منظور ہی نہیں تھا۔ یہ لیں اپنی رقم گن لیں، اللہ اللہ خیر صلاح۔ او میرے خدایا! سردار احمد نے ایک طویل سانس خارج کرتے ہوئے کہا، یہ تو کھلی اندھیر نگری ہے۔ میں نے پوچھا، آپ سے کتنی رقم کا مطالبہ کیا گیا ہے؟ 1 لاکھ روپے، اس نے جواب دیا۔ آپ اس بات کو ذہن سے نکال دیں سردار صاحب، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، کیس پر ہماری گرفت خاصی جاندار ہے۔ اس قسم کی کسی فاؤل ڈیلنگ کی قطعاً ضرورت نہیں۔ آپ نے میری پریشانی دور کر دی ہے بیگ صاحب۔ وہ خاصا ممنون تھا۔
میں نے کہا میں کل کی پیشی پر ملزمہ نورین کی خبر لوں گا، آپ دیکھ لیجئے گا میں کس طرح مقدمے کا پادشاہ پلٹتا ہوں۔ میں آپ کی کارکردگی سے مطمئن ہوں، یہ میرے لیے بھی اطمینان کی بات ہے، میں نے کہا۔ وہ بولا بیگ صاحب میں تو صرف دعا ہی کر سکتا ہوں، عملی کوششیں تو آپ ہی کو کرنا ہیں۔ میں نے ٹھوس لہجے میں کہا سردار صاحب بعض اوقات ایک دعا سینکڑوں کوششوں پر بھاری ثابت ہوتی ہے، یہ میرا ذاتی تجربہ اور مشاہدہ ہے، خدا آپ کی زبان مبارک کرے۔ دو چار رسمی باتوں کے بعد میں نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ اس روز عدالت کا کمرہ پوری طرح بھرا ہوا تھا۔ ایکیوزڈ باکس میں ملزمہ نورین اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ موجود تھی۔ اس نے بالوں کو ایک خوبصورت بلند جوڑے کی شکل میں باندھ رکھا تھا، پاؤں میں اونچی ایڑی کی سینڈل تھی۔ شاید اس گیٹ اپ سے وہ اپنی قامت میں نمایاں اضافہ کرنا چاہتی تھی، حالانکہ وہ حسن کی جس دولت سے مالا مال تھی اس کے سامنے یہ تیاری کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ جس طرح سکہ رائج الوقت انسان کے کردار کی بہت سی خامیوں کی پردہ پوشی کر دیتا ہے، بالکل اسی طرح حسن و رونائی کی دولت انسانی شخصیت کے عیوب کو ڈھانپ لیتی ہے۔ دولت کوئی بھی ہو بہرحال یہ مفید ثابت ہوتی ہے۔ آج نورین اپنی بڑی بہن سمرین کے ساتھ عدالت پہنچی تھی۔ ابتدائی ایک دو پیشیوں پر جو خوب روح صحت مند شخص نورین کے ساتھ نظر آیا تھا آج وہ غیر حاضر تھا۔ میری فرمائش پر سردار احمد کے فرزند ارجمند سرفراز احمد نے مذکورہ شخص کے بارے میں مجھے مکمل معلومات فراہم کر دی تھیں، جس کے بعد میرے ذہن میں موجود بہت سے سوالوں کے جواب مجھے مل گئے تھے۔ جج نے عدالتی کارروائی کا آغاز کیا، پھر میں جج کی اجازت حاصل کرنے کے بعد ملزمہ پر جراح کے لیے آگے بڑھا۔ میں نے ہلکے پھلکے انداز میں سوالات کی ابتدا کی۔ آگے بڑھنے سے قبل ایک بات کی وضاحت کر دوں، ملزمہ نے عدالت کو بہت لمبا چوڑا بیان دیا تھا، جس میں سے بہت سی اہم باتیں میں ابتدائی صفحات میں تحریر کر چکا ہوں، لہٰذا اب دوبارہ ان کا ذکر مناسب نہیں ہوگا۔ تاہم دیگر اہم نکات ملزمہ پر جرح کے دوران میں خود بخود آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ نورین صاحبہ، میں نے ایڑی تا چوٹی اور چوٹی تا ایڑی ملزمہ کا جائزہ لینے کے بعد اسے مخاطب کیا۔ آپ کے بیان کے مطابق وقوعہ کے رات آپ کا مقتول شوہر گھر پر موجود نہیں تھا، کیونکہ وہ آپ کو لاہور جانے کے بارے میں بتا چکا تھا۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور پوچھا مگر استغاثہ کی گواہ سلیقہ بانو کے مطابق مقتول لاہور نہیں گیا تھا بلکہ کراچی ہی میں موجود تھا، اس بارے میں آپ کیا کہتی ہیں؟ سلیقہ بانو کے خیالات سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں، وہ بیزاری سے بولی۔ البتہ اس بارے میں نے جو کہنا تھا وہ کہہ چکی، اور یہی سچ ہے کہ میرا شوہر وقوعہ کی رات گھر پر نہیں تھا۔ میں نے کہا ایک سلیقہ بانو پر ہی موقوف نہیں، آپ کے شوہر کی دکان کا درینہ ملازم عبد الشکور بھی اس بات کی تصدیق کرتا ہے۔ آپ کا بندہ جھوٹ بولتا ہے نورین صاحبہ، عبد الشکور میرا نہیں بلکہ اللہ کا بندہ ہے، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ مقتول کا ملازم اور اس مقدمے میں استغاثہ کا گواہ ہے، آپ اسے جو بھی نام دیں، بہرحال اس نے حلف اٹھانے کے بعد دروغ گوئی سے کام لیا ہے، وہ اسپاٹ لہجے میں بولی۔ حالانکہ بڑا دیندار بنتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے اس نے داڑھی بھی بڑھا رکھی ہے اور نمازیں بھی پڑھتا رہتا ہے۔ میں نے کہا محترمہ یہ سب گواہ کے ذاتی معاملات ہیں، مجھے اس کے ذاتی یا غیر ذاتی معاملات سے کوئی مطلب نہیں، وہ رکھائی سے بولی۔ میں تو صرف یہ جانتی ہوں کہ اس نے میرے خلاف گواہی دیتے ہوئے غلط بیانی سے کام لیا ہے، اور غلام حیدر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ آپ کے محلے دار اور استغاثہ کے گواہ غلام حیدر نے تو اپنی آنکھوں سے وقوعہ کی رات تقریباً 9 بجے مقتول کو اپنی گاڑی ٹیوٹا کریم کلر میں گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ کیا آپ اس حقیقت کو بھی جھٹلائیں گی؟ یہ حقیقت نہیں بلکہ فکشن ہے، وہ ڈھٹائی سے بولی۔ آپ کا گواہ سٹھیا گیا ہے، اس عمر میں خواہ مخواہ بیٹھے بٹھائے بھی بہت سی چیزیں نظر آنے لگتی ہیں جن کا دراصل کوئی وجود نہیں ہوتا۔ غلام حیدر نے اس روز اگر میرے شوہر کو گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا تو یہ اس کا فریب نظر ہوگا۔ میں نے پوچھا آپ کے شوہر نے آپ کو کب بتایا کہ وہ اچانک لاہور جانے کا پروگرام بنا بیٹھے ہیں؟ وقوعہ کے روز دوپہر میں فون پر اس نے مجھے بتایا تھا۔ اس کا مطلب ہے مقتول اس روز گھر آیا ہی نہیں تھا؟ جی ہاں، اس کا یہی مطلب نکلتا ہے۔ لیکن وقوعہ کی رات جب پولیس آپ کے بنگلے پر پہنچی تو 1386 ٹویوٹا کرولا بنگلے کے اندر موجود تھی۔ میں نے قدرے بلند آواز میں کہا اگر مقتول اس روز گھر آیا ہی نہیں تھا تو اس کی گاڑی بنگلے پر کیسے پہنچ گئی؟ ایک لمحے کو نورین کے چہرے پر گھبراہٹ نمودار ہوئی، تاہم جلد ہی اس نے چہرے کے تاثرات پر قابو پا لیا، سنبھلتے ہوئے لہجے میں بولی
وہ دراصل اس روز میں اسے دکان پر چھوڑنے گئی تھی اور واپسی میں گاڑی ساتھ لے آئی تھی۔ مجھے ایک دو ایسے ضروری کام تھے جن کے لیے گاڑی کی اشد ضرورت تھی۔ میں نے سوچا شام کو یعنی رات کو میں خود جا کر اسے لے آؤں گی، مگر رات سے پہلے ہی اس نے مجھے فون کر کے بتا دیا کہ وہ گھر نہیں آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ گاڑی ہمارے بنگلے پر موجود تھی۔ اس نے بڑی خوبصورتی سے وضاحت پیش کر دی تھی، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ خاصی ذہین عورت تھی، اور یہ بھی کہ وہ بھرپور تیاری سے عدالت میں آئی تھی۔